میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا بیان سن کر شاید آپ کے دل میں جنت پانے کی طرف پیدا ہو جائے۔ آج ہم جانیں گے اس جنت کے بارے میں جسے اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ دوستو، یہ دنیا کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، جنت کی ایک چھوٹی سی نعمت کے برابر بھی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں وہ سب کچھ ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا اور کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک نہیں آیا۔ سوچئے، جس جنت کی نعمتوں کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا، وہ کتنی خوبصورت ہوگی۔ میرے بھائیوں، جنت میں نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ بیماری ہوگی، نہ کوئی ٹینشن، نہ موت۔ آج دنیا میں انسان تھوڑا سا بیمار ہوتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے، لیکن جنت میں کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ آج دنیا میں لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، چہرہ بدل جاتا ہے، طاقت ختم ہو جاتی ہے، لیکن جنت میں انسان ہمیشہ جوان رہے گا۔ دوستو، جنت کے محل سونے اور چاندی کے ہوں گے، وہاں کی مٹی کستوری جیسی خوشبو والی ہوگی، وہاں کی ندیاں صرف پانی کی نہیں ہوں گی، کہیں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، کہیں شہد کی، کہیں ایسی شراب کی جو نشہ نہیں دے گی، اور وہ شراب دنیا کی شراب جیسی گندی نہیں ہوگی۔ جنت میں جو پھل چاہو گے فوراً سامنے آ جائے گا۔ آج دنیا میں ایک پھل خریدنے کے لیے پیسے چاہیے، لیکن جنت میں صرف دل میں خیال آئے گا اور نعمت سامنے ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں، جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اللہ کا دیدار۔ جب جنتی اللہ کو دیکھیں گے تو ساری نعمت چھوٹی لگنے لگیں گی۔ سوچئے، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں ہر نعمت دی، اگر وہ ہم سے راضی ہو جائے تو اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی؟ دوستو، جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا۔ اگر انسان نیک ہوگا تو اس کے ماں باپ، اس کی بیوی، اس کی اولاد سب ساتھ ہو سکتے ہیں۔ وہاں نہ نفرت ہوگی، نہ جلن، نہ لڑائی، صرف محبت ہوگی، صرف سکون ہوگا۔ آج دنیا میں انسان تھوڑی سی بات پر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جنت میں کبھی دل دکھی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، جنت کی ایک اور خوبصورت نعمت حوریں، اتنی خوبصورت کہ دنیا کی کوئی چیز ان سے تلنا نہیں کر سکتی۔ لیکن یاد رکھو، جنت صرف باتیں کرنے سے نہیں ملے گی، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، نماز پڑھنی ہوگی، گناہ چھوڑنے ہوں گے، حلال کمانا ہوگا، ماں باپ کی خدمت کرنی ہوگی۔ آج لوگ دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، ڈگری کے لیے سالوں پڑھائی، پیسے کے لیے دن رات محنت، تو پھر جنت کے لیے محنت کیوں نہیں؟ دوستو، جہنم کی آگ بہت بھیانک ہے اور جنت بہت خوبصورت۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے، تھوڑی دیر کی دنیا چاہیے یا ہمیشہ کی جنت؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جنت کے لیے کتنی قربانیاں دی، بھوک سہی، تکلیفیں سہی، لیکن دین نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں جنت چاہیے تھی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج اگر ہم بھی سچے دل سے اللہ کی طرف لوٹ آئے تو جنت ہماری بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، جو اس کی راہ میں چلتا ہے اللہ اسے کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ دوستو، سوچو، اگر جنت مل گئی تو نہ کبھی موت آئے گی، نہ دکھ ہوگا، نہ ڈر، ہمیشہ کی خوشی، ہمیشہ کی رحمت، ہمیشہ کا سکون۔ کیا اس کے لیے تھوڑی سی نماز پڑھنا مشکل ہے؟ کیا اس کے لیے گناہ چھوڑنا مشکل ہے؟ میرے بھائیوں، آج فیصلہ کر لو، اب زندگی اللہ کے لیے جینی ہے، اب نماز نہیں چھوڑنی ہے، اب حرام سے بچنا ہے، اب جنت کو اپنا مقصد بنانا ہے۔ یاد رکھو، دنیا ختم ہو جائے گی لیکن آخرت ہمیشہ رہے گی۔
आखिर में हम दुआ करें, या अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस नसीब अता फरमा, जहन्नम की आग से बचा, हमें नमाज का पाबंद बना, हमारे गुनाह माफ फरमा और हमें अपना दीदार नसीब फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको यह बयान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का बयान हर उस इंसान के लिए है जो दुनिया की दौड़ में इतना खो गया है कि उसे अपनी आखिरत याद ही नहीं रही। आज इंसान सुबह उठते ही दुनिया के पीछे भागता है, पैसा, नाम, शोहरत, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, लेकिन एक चीज भूल जाता है और वो है मौत। दोस्तों, मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई भाग नहीं सकता। न बादशाह बचा, न अमीर, न जवान, न ताकतवर। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हर जान को मौत का मजा चखना है। सोचिए, अगर आज हमें पता चल जाए कि हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है तो क्या हम वैसे ही जिंदगी गुजारेंगे जैसे आज गुजार रहे हैं? हरगिज नहीं। लेकिन अफसोस, हम जानते हैं कि मौत आएगी फिर भी गुनाह छोड़ते नहीं। मेरे भाइयों, जिस दिन इंसान की रूह निकाली जाती है उस दिन उसकी आंखें खुलती हैं, तब उसे समझ आता है कि असली जिंदगी तो आखिरत की थी। लेकिन उस वक्त तौबा का दरवाजा बंद हो चुका होगा। जरा सोचिए, जिस इंसान के पास करोड़ों की दौलत थी, आज वो कब्र में अकेला पड़ा है। न दोस्त काम आए, न रिश्तेदार, न पैसा, न बैंक बैलेंस, सिर्फ उसके आमाल उसके साथ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के साथ कब्र तक तीन चीजें जाती है, उसका माल, उसके रिश्तेदार और उसके आमाल। दो चीजें वापस लौट आती है, सिर्फ आमाल उसके साथ रहते हैं। दोस्तों, कब्र कोई कहानी नहीं है, यह हकीकत है। एक दिन हमें भी उसी अंधेरी मिट्टी में जाना है। और कब्र की सबसे पहला सवाल क्या होगा? तुम्हारा रब कौन है? आज दुनिया के एग्जाम के लिए लोग रात रात भर जागते हैं, लेकिन कब्र के इस सवाल की तैयारी कोई नहीं करता। अगर जिंदगी नमाज में गुजरी होगी, कुरान में गुजरी होगी, हलाल कमाई में गुजरी होगी तो इंसान जवाब दे देगा। लेकिन अगर जिंदगी गुनाहों में गुजरी होगी तो इंसान घबरा जाएगा। मेरे भाइयों, आज शैतान इंसान को एक ही चीज सिखा रहा है, अभी बहुत जिंदगी बाकी है। यही सबसे बड़ा धोखा है। कई लोग सुबह तक जिंदा थे, शाम तक कब्र में पहुंच गए। कई लोग कल की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन मौत ने उन्हें मौका ही नहीं दिया। इसलिए अक्लमंद वही है जो मौत आने से पहले अपनी तैयारी कर ले। दोस्तों, आज हमारी हालत क्या हो गई है? नमाज के लिए वक्त नहीं है, लेकिन मोबाइल के लिए घंटों है। कुरान पढ़ने का वक्त नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के लिए पूरा दिन है। मस्जिद भारी लगती है, लेकिन बाजार और घूमना अच्छा लगता है। जरा सोचो, अगर अल्लाह ने आज हमारी सांस रोक दी तो हम किस हाल में उसके सामने जाएंगे? गुनाहों के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात रात भर रोते थे, हालांकि उनके सारे गुनाह माफ थे। तो फिर हम क्यों नहीं रोते, जबकि हमारी जिंदगी गुनाहों से भरी हुई है? मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है, चाहे गुनाह पहाड़ जितने क्यों ना हो। लेकिन शर्त क्या है? सच्ची तौबा। गुनाह छोड़ना पड़ेगा, दिल से शर्मिंदा होना पड़ेगा और दोबारा वही गुनाह न करने का इरादा करना पड़ेगा। दोस्तों, दुनिया की जिंदगी बहुत छोटी है। आज हम जवान हैं, कल बुढ़े हो जाएंगे, फिर एक दिन मौत आ जाएगी। लेकिन आखिरत की जिंदगी हमेशा की है। वहां न मौत होगी, न बीमारी, न दुख। अगर जन्नत मिल गई तो सब कुछ मिल गया, और अगर जहन्नम मिल गई तो इंसान बर्बाद हो गया।
سوچئے جہنم کی آگ کتنی بھیانک ہوگی، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا صرف ایک چھوٹا حصہ ہے۔ کیا ہم اس آگ کو سہ پائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، نماز کی پابندی کرو، ماں باپ کی عزت کرو، حلال کماؤ، جھوٹ، گالی، حرام اور گناہ چھوڑ دو۔ یاد رکھو، اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاؤ گے، اللہ تمہاری طرف رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، جس دن انسان قبر میں جائے گا اس دن اسے سمجھ آئے گا کہ اصلی خوشی اللہ کی عبادت میں تھی، لیکن اس وقت پچھتاوا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آج اگر آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو شاید کل جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اس لیے اپنے دلوں کو بدلو، اللہ سے رشتہ مضبوط کرو، کیونکہ موت بہت قریب ہے۔ اور آخر میں بس یہی دعا ہے، یا اللہ ہم سب کو موت سے پہلے سچی توبہ نصیب فرما، آمین۔ قبر کے عذاب سے بچا، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرے۔ دوستو، آج میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھتا ہوں، اگر آپ کسی کی مدد کریں اور کوئی آپ کو دیکھے بھی نہ کوئی تعریف کرے، نہ کوئی دھنیواد دے، تو کیا آپ پھر بھی مدد کریں گے؟ آج کا یہ واقعہ ایک ایسا انسان کا ہے جو صرف اللہ کے لیے نیکی کرتا تھا، بنا نام، بنا شہرت۔ دوستو، ایک شہر میں ایک بہت سادھارن آدمی رہتا تھا، نہ بہت امیر نہ بہت مشہور، لیکن اس کا دل بہت بڑا تھا۔ دن میں وہ اپنے کام میں لگا رہتا، لوگ اسے ایک عام انسان سمجھتے، لیکن دوستو اس کی اصلی زندگی رات کو شروع ہوتی تھی۔ آدھی رات کو اٹھتا، چپ چاپ گھر سے نکلتا، اپنے کندھے پر کھانے کا سامان رکھتا، کوئی اسے دیکھ نہ پائے، اس لیے وہ اندھیرے راستوں سے جاتا۔ وہ شہر کے سب سے غریب علاقوں میں جاتا، ہر گھر کے باہر کھانا رکھ دیتا، بنا دروازہ کھٹکھٹائے، بنا اپنا نام بتائے، پھر چپ چاپ لوٹ جاتا۔ صبح جب لوگ اٹھتے، دروازے پر کھانا دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ کوئی کہتا یہ کس نے رکھا، کوئی کہتا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ لوگ اس انسان کو ڈھونڈنے لگے، رات کو جاگ کر دیکھتے، ادھر ادھر کھوجتے، لیکن وہ کبھی پکڑا نہیں گیا۔ زندگی بھر کا راز، دوستو سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، کوئی نہیں جان پایا کس نے اتنی بڑی نیکی کی۔ ایک دن وہ نیک انسان بیمار ہو گیا، دھیرے دھیرے اس کی حالت خراب ہونے لگی اور ایک دن اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ اس دن کے بعد غریبوں کے گھر کھانا آنا بند ہو گیا۔ اب لوگوں کو سمجھ آ گیا یہی وہ انسان تھا جو ہمیں چپ چاپ مدد کرتا تھا۔ لوگ رونے لگے، ہم اسے پہچان بھی نہ سکے، اس نے کبھی ہمیں بتایا بھی نہیں۔ دوستو اصلی نیکی وہی ہے جو صرف اللہ کے لیے ہو، جو دکھاوے کے لیے نہ ہو اور جو دل سے ہو۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، کمنٹس کریں، میں بھی چھپ کر نیکی کروں گا، اور شیئر کریں تاکہ ہر کوئی سیکھے۔ دوستو آج میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھنے جا رہا ہوں جو آپ کی سوچ بدل دے گا۔ اگر آپ کو موقع ملے صرف ایک چھوٹا سا کام کر کے جنت حاصل کرنے کا تو کیا آپ وہ کام کریں گے؟ لیکن سوچئے اگر وہ کام ہو صرف ایک گلاس پانی دینا، آج کا یہ واقعہ آپ کے دل کو ہلا دے گا اور آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ ایک گنہگار عورت، دوستو ایک شہر میں ایک عورت رہتی تھی، لوگ اسے اچھا نہیں مانتے تھے، اسے گنہگار کہا جاتا تھا، لوگ اس سے دور رہتے تھے، لیکن دوستو ہم نہیں جانتے کہ کس کے دل میں کیا ہے اور اللہ کس کو کب معاف کر دے۔
ایک دن کی گھٹنا ہے، ایک دن بہت تیز گرمی تھی، سورج آگ برس رہا تھا، زمین تپ رہی تھی، وہ عورت کہیں جا رہی تھی، تھکی ہوئی پیاس سے بے حال، تبھی اس نے ایک دل دہلا دینے والا منظر دیکھا۔ ایک پیاسا کتا، ایک کتا جو بہت بری حالت میں تھا، اس کی جیب باہر نکلی ہوئی تھی، وہ زمین کو چاٹ رہا تھا کیونکہ اسے پانی نہیں مل رہا تھا۔ دوستو، وہ کتا مرنے کے قریب تھا، دل میں رحم جاگا۔ اس عورت نے یہ دیکھا تو اس کے دل میں اچانک رحم آ گیا۔ سوچو، جسے لوگ برا سمجھتے تھے اس کے دل میں اتنی دیا تھی۔ اس نے سوچا اگر میں نے اس کی مدد نہیں کی تو یہ مر جائے گا۔ مشکل حالات، وہاں ایک کنواں تھا، لیکن سمسیا یہ تھی کہ اس کے پاس پانی نکالنے کا کوئی برتن نہیں تھا، رسی نہیں تھی، کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ اب کیا کرے؟ انوکھا طریقہ اپنایا۔ دوستو، اس نے ایک ایسا کام کیا جو آج بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ اس نے اپنا جوتا اتارا، کنویں میں اتری، جوتے میں پانی بھرا اور پھر اس پیاسے کتے کو پانی پلا دیا۔ دل کو چھو لینے والا پل، جیسے ہی کتے نے پانی پیا اس کی جان میں جان آ گئی، وہ کھڑا ہو گیا، اس کی حالت سدھر گئی۔ دوستو، ایک جان بچ گئی، اللہ کا فیصلہ۔ اب سوچو، یہ ایک چھوٹا سا کام تھا، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اس عورت کے سارے گناہ معاف کر دیے، اسے جنت کا حقدار بنا دیا۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں بہت بڑی سیکھ ملتی ہے۔ رحم سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر دل میں دیا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ چھوٹا سا کام بھی بڑا بن سکتا ہے۔ ایک جوتا، ایک گھونٹ پانی اور اتنا بڑا انعام۔ کسی کو چھوٹا مت سمجھو، نہ انسان کو نہ جانور کو، ہر کسی کی اہمیت ہے۔ آج کی دنیا سے جوڑنا۔ دوستو، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ پانی برباد کر رہے ہیں، جانوروں کو نظر انداز کر رہے ہیں، دوسروں کی مدد نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے گھر کے باہر پانی رکھو، پیاسے کو پانی دو، پکشیوں کے لیے پانی رکھو۔ یقین مانو، یہ چھوٹے کام آپ کو بہت بڑا انسان بنا دیں گے۔ سوچو دوستو، اگر اس دن وہ عورت رکتی نہیں تو ایک جان چلی جاتی اور شاید اس کی خود کی زندگی بھی بدلتی نہیں۔ اگر آپ کو یہ دل کو چھو لینے والا بیان پسند آیا ہو تو لائک ضرور کریں، کمنٹس کر کے بتائیں کیا آپ آج سے پانی رکھنا شروع کریں گے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی میں شیئر کریں تاکہ ہر کوئی رحم اور بھلائی سیکھ سکے۔ ہم سب خوشی چاہتے ہیں، لیکن کیا ہمیں پتا ہے خوشی کہاں ہے؟ آج ہر انسان خوشی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کوئی پیسے میں، کوئی چیزوں میں، کوئی لوگوں میں خوشی تلاش کر رہا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ خوشی باہر نہیں، اندر ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس سب کچھ ہوگا تب ہم خوش ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر دل مطمئن نہ ہو تو سب کچھ ہونے کے بعد بھی انسان خوش نہیں ہوتا۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوش ہونا بھول گئے ہیں، ہم نے شکر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ایک امیر شخص کے پاس سب کچھ تھا لیکن وہ پریشان تھا، اور ایک غریب شخص کم چیزوں میں بھی خوش تھا۔ فرق کیا تھا؟ شکر ادا کرو، چھوٹی چیزوں میں خوشی تلاش کرو، دوسروں سے کمپرومائز مت کرو۔ چھوٹی چیزوں میں خوشی تلاش کرو، دوسروں سے کمپٹیشن چھوڑ دو۔ خوشی خریدی نہیں جاتی، خوشی محسوس کی جاتی ہے۔ دوستو، آج کا سوال بہت عجیب ہے لیکن دل کو ہلا دینے والا ہے۔ اگر ایک چھوٹا سا بیج آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے تو کیا آپ اس بیج کو لائیں گے؟ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس میں ایک چھوٹا سا پیڑ ایک انسان کو جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بن گیا۔ چھوٹا پودا، بڑا انعام۔ دوستو، ایک بار ایک آدمی تھا، وہ نہ بہت امیر تھا نہ بہت غریب تھا،
اور نہ بہت بڑا عالم، لیکن اس کے دل میں ایک اچھی سوچ تھی۔ ایک دن اس نے سوچا میں کوئی ایسا کام کروں جو اللہ کو پسند آئے۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن اس کے پاس ایک چھوٹا سا پودا تھا۔ اس نے اس پودے کو زمین میں لگا دیا۔ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، اس سے کیا ہوگا، اتنا چھوٹا کام۔ لیکن وہ آدمی چپ رہا اور بس اپنا کام کرتا رہا۔ سمے بیتا، کچھ سالوں بعد وہ چھوٹا سا پودا ایک بڑا پیڑ بن گیا۔ اس پیڑ کی چھاؤں میں لوگ آرام کرنے لگے، اس کے پھل غریب لوگ کھانے لگے، پکچھی اس میں رہنے لگے، اور سب سے بڑی بات، ہر کوئی اس پیڑ سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ دوستو، جب وہ آدمی دنیا سے گیا تو اللہ نے اس کے اس چھوٹے سے کام کو اتنا بڑا بنا دیا جتنے لوگوں نے اس پیڑ سے فائدہ لیا، اتنا ثواب اس آدمی کو ملتا رہا۔ سوچئے، ایک چھوٹا سا پودا اور اتنا بڑا انعام۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا، اچھا کام کبھی بیکار نہیں جاتا۔ پیڑ لگانا صرف پریاورن نہیں بلکہ عبادت بھی ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ پیڑ کاٹ رہے ہیں، گرمی بڑھا رہے ہیں، دھرتی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم چاہیں تو ایک چھوٹا سا قدم لے کر دنیا بدل سکتے ہیں۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آج ہی ایک پودا لگائیے، کسی کو پانی پلائیے، کسی کی مدد کیجیے۔ یقین مانیے، یہ چھوٹے چھوٹے کام آپ کی زندگی بدل دیں گے۔ اگر آپ کو یہ دل چھو لینے والا واقعہ پسند آیا ہو تو لائک ضرور کریں، کمنٹس کر کے بتائیں آپ کب پودا لگائیں گے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور پریوار میں شیئر کریں تاکہ ہر کوئی یہ نیک کام شروع کر سکے۔ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا کام ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑا سبق بھی چھپا ہے؟ دوستو، عید الاضحیٰ آتی ہے، ہم سب جانور خریدتے ہیں، تیاری کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس یہی قربانی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، یہ ایک جذبہ ہے، ایک سبق ہے، ایک امتحان ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظیم قربانی جب انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو بھی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سوچو یہ کتنا بڑا امتحان تھا، ایک باپ اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کرنے جا رہا ہے، لیکن انہوں نے سوال نہیں کیا، انہوں نے تاخیر نہیں کی، انہوں نے فوراً اللہ کے حکم کو قبول کیا، اور یہی اصل قربانی ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جانور تو قربان کر دیتے ہیں لیکن اپنی غلط عادتیں قربان نہیں کرتے۔ ہم گوشت بانٹ دیتے ہیں لیکن اپنے دل کی سختی نہیں چھوڑتے۔ ہم پیسے خرچ کرتے ہیں لیکن اپنی انا ایگو کو نہیں مارتے۔ یاد رکھو، اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، اللہ کو صرف آپ کا اخلاص اور نیت پہنچتی ہے۔ آج ہمیں سوچنا ہے، کیا ہم اپنی خواہشات قربان کر سکتے ہیں؟ کیا ہم گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے دل کو صاف کر سکتے ہیں؟ یہی اصل قربانی ہے۔ مثال، ایک شخص نے بہت مہنگا جانور خریدا لیکن اس کا دل تکبر سے بھرا ہوا تھا۔ دوسری طرف ایک غریب شخص تھا جس نے چھوٹی قربانی کی لیکن دل خالص تھا۔ اللہ کے نزدیک کون بہتر ہے؟ وہ جس کی نیت صاف ہو۔ قربانی صرف رسم نہ بناؤ، اسے اپنی زندگی بدلنے کا موقع بناؤ۔ قربانی صرف رسم نہ بناؤ، اسے اپنی زندگی بدلنے کا موقع بناؤ۔ اپنی بری عادتیں چھوڑ دو، اللہ کے قریب آؤ۔ یاد رکھو، اصل قربانی وہ ہے جو آپ کے دل کو بدل دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قربانی بھی قبول ہو تو ہمارے بتائے گئے بیان پر ضرور عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اگر یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے اور کمنٹس میں لکھے میں اپنی خواہشات قربان کروں گا۔ مزید ایسے نصیحت آموز بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن آن کرنا مت بھولے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا بیان سن کر شاید آپ کے دل میں جنت پانے کی طرف پیدا ہو جائے۔ آج ہم جانیں گے اس جنت کے بارے میں جسے اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ دوستو، یہ دنیا کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، جنت کی ایک چھوٹی سی نعمت کے برابر بھی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں وہ سب کچھ ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا اور کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک نہیں آیا۔ سوچئے، جس جنت کی نعمتوں کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا وہ کتنی خوبصورت ہوگی۔ میرے بھائیوں، جنت میں نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ بیماری ہوگی، نہ کوئی ٹینشن، نہ موت۔ آج دنیا میں انسان تھوڑا سا بیمار ہوتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے، لیکن جنت میں کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ آج دنیا میں لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، چہرہ بدل جاتا ہے، طاقت ختم ہو جاتی ہے، لیکن جنت میں انسان ہمیشہ جوان رہے گا۔ دوستو، جنت کے محل سونے اور چاندی کے ہوں گے، وہاں کی مٹی کستوری جیسی خوشبو والی ہوگی، وہاں کی ندیاں صرف پانی کی نہیں ہوں گی، کہیں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، کہیں شہد کی، کہیں ایسی شراب کی جو نشہ نہیں دے گی، اور وہ شراب دنیا کی شراب جیسی گندی نہیں ہوگی۔ جنت میں جو پھل چاہو گے فوراً سامنے آ جائے گا۔ آج دنیا میں ایک پھل خریدنے کے لیے پیسے چاہیے، لیکن جنت میں صرف دل میں خیال آئے گا اور نعمت سامنے ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں، جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اللہ کا دیدار۔ جب جنتی اللہ کو دیکھیں گے تو ساری نعمت چھوٹی لگنے لگیں گی۔ سوچئے، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں ہر نعمت دی، اگر وہ ہم سے راضی ہو جائے تو اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی؟ دوستو، جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا۔ اگر انسان نیک ہوگا تو اس کے ماں باپ، اس کی بیوی، اس کی اولاد سب ساتھ ہو سکتے ہیں۔ وہاں نہ نفرت ہوگی، نہ جلن، نہ لڑائی، صرف محبت ہوگی، صرف سکون ہوگا۔ آج دنیا میں انسان تھوڑی سی بات پر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جنت میں کبھی دل دکھی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، جنت کی ایک اور خوبصورت نعمت حوریں، اتنی خوبصورت کہ دنیا کی کوئی چیز ان سے تلنا نہیں کر سکتی۔ لیکن یاد رکھو، جنت صرف باتیں کرنے سے نہیں ملے گی، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، نماز پڑھنی ہوگی، گناہ چھوڑنے ہوں گے، حلال کمانا ہوگا، ماں باپ کی خدمت کرنی ہوگی۔ آج لوگ دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، ڈگری کے لیے سالوں پڑھائی، پیسے کے لیے دن رات محنت، تو پھر جنت کے لیے محنت کیوں نہیں؟ دوستو، جہنم کی آگ بہت بھیانک ہے اور جنت بہت خوبصورت۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے، تھوڑی دیر کی دنیا چاہیے یا ہمیشہ کی جنت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جنت کے لیے کتنی قربانیاں دی، بھوک سہی، تکلیفیں سہی، لیکن دین نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں جنت چاہیے تھی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج اگر ہم بھی سچے دل سے اللہ کی طرف لوٹ آئے تو جنت ہماری بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، جو اس کی راہ میں چلتا ہے اللہ اسے کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ دوستو، سوچو، اگر جنت مل گئی تو نہ کبھی موت آئے گی، نہ دکھ ہوگا، نہ ڈر، ہمیشہ کی خوشی، ہمیشہ کی رحمت، ہمیشہ کا سکون۔ کیا اس کے لیے تھوڑی سی نماز پڑھنا مشکل ہے؟ کیا اس کے لیے گناہ چھوڑنا مشکل ہے؟ میرے بھائیوں، آج فیصلہ کر لو، اب زندگی اللہ کے لیے جینی ہے، اب نماز نہیں چھوڑنی ہے، اب حرام سے بچنا ہے، اب جنت کو اپنا مقصد بنانا ہے۔ یاد رکھو، دنیا ختم ہو جائے گی لیکن آخرت ہمیشہ رہے گی۔
आखिर में हम दुआ करें, या अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस नसीब अता फरमा, जहन्नम की आग से बचा, हमें नमाज का पाबंद बना, हमारे गुनाह माफ फरमा और हमें अपना दीदार नसीब फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको यह बयान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का बयान हर उस इंसान के लिए है जो दुनिया की दौड़ में इतना खो गया है कि उसे अपनी आखिरत याद ही नहीं रही। आज इंसान सुबह उठते ही दुनिया के पीछे भागता है, पैसा, नाम, शोहरत, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, लेकिन एक चीज भूल जाता है और वो है मौत। दोस्तों, मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई भाग नहीं सकता। न बादशाह बचा, न अमीर, न जवान, न ताकतवर। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हर जान को मौत का मजा चखना है। सोचिए, अगर आज हमें पता चल जाए कि हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है तो क्या हम वैसे ही जिंदगी गुजारेंगे जैसे आज गुजार रहे हैं? हरगिज नहीं। लेकिन अफसोस, हम जानते हैं कि मौत आएगी फिर भी गुनाह छोड़ते नहीं। मेरे भाइयों, जिस दिन इंसान की रूह निकाली जाती है उस दिन उसकी आंखें खुलती हैं, तब उसे समझ आता है कि असली जिंदगी तो आखिरत की थी। लेकिन उस वक्त तौबा का दरवाजा बंद हो चुका होगा। जरा सोचिए, जिस इंसान के पास करोड़ों की दौलत थी, आज वो कब्र में अकेला पड़ा है। न दोस्त काम आए, न रिश्तेदार, न पैसा, न बैंक बैलेंस, सिर्फ उसके आमाल उसके साथ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के साथ कब्र तक तीन चीजें जाती है, उसका माल, उसके रिश्तेदार और उसके आमाल। दो चीजें वापस लौट आती है, सिर्फ आमाल उसके साथ रहते हैं। दोस्तों, कब्र कोई कहानी नहीं है, यह हकीकत है। एक दिन हमें भी उसी अंधेरी मिट्टी में जाना है। और कब्र की सबसे पहला सवाल क्या होगा? तुम्हारा रब कौन है? आज दुनिया के एग्जाम के लिए लोग रात रात भर जागते हैं, लेकिन कब्र के इस सवाल की तैयारी कोई नहीं करता। अगर जिंदगी नमाज में गुजरी होगी, कुरान में गुजरी होगी, हलाल कमाई में गुजरी होगी तो इंसान जवाब दे देगा। लेकिन अगर जिंदगी गुनाहों में गुजरी होगी तो इंसान घबरा जाएगा। मेरे भाइयों, आज शैतान इंसान को एक ही चीज सिखा रहा है, अभी बहुत जिंदगी बाकी है। यही सबसे बड़ा धोखा है। कई लोग सुबह तक जिंदा थे, शाम तक कब्र में पहुंच गए। कई लोग कल की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन मौत ने उन्हें मौका ही नहीं दिया। इसलिए अक्लमंद वही है जो मौत आने से पहले अपनी तैयारी कर ले। दोस्तों, आज हमारी हालत क्या हो गई है? नमाज के लिए वक्त नहीं है, लेकिन मोबाइल के लिए घंटों है। कुरान पढ़ने का वक्त नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के लिए पूरा दिन है। मस्जिद भारी लगती है, लेकिन बाजार और घूमना अच्छा लगता है। जरा सोचो, अगर अल्लाह ने आज हमारी सांस रोक दी तो हम किस हाल में उसके सामने जाएंगे? गुनाहों के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात रात भर रोते थे, हालांकि उनके सारे गुनाह माफ थे। तो फिर हम क्यों नहीं रोते, जबकि हमारी जिंदगी गुनाहों से भरी हुई है? मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है, चाहे गुनाह पहाड़ जितने क्यों ना हो। लेकिन शर्त क्या है? सच्ची तौबा। गुनाह छोड़ना पड़ेगा, दिल से शर्मिंदा होना पड़ेगा और दोबारा वही गुनाह न करने का इरादा करना पड़ेगा। दोस्तों, दुनिया की जिंदगी बहुत छोटी है। आज हम जवान हैं, कल बुढ़े हो जाएंगे, फिर एक दिन मौत आ जाएगी। लेकिन आखिरत की जिंदगी हमेशा की है। वहां ना मौत होगी, न बीमारी, न दुख। अगर जन्नत मिल गई तो सब कुछ मिल गया, और अगर जहन्नम मिल गई तो इंसान बर्बाद हो गया।
سوچئے جہنم کی آگ کتنی بھیانک ہوگی، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا صرف ایک چھوٹا حصہ ہے۔ کیا ہم اس آگ کو سہ پائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، نماز کی پابندی کرو، ماں باپ کی عزت کرو، حلال کماؤ، جھوٹ، گالی، حرام اور گناہ چھوڑ دو۔ یاد رکھو اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاؤ گے، اللہ تمہاری طرف رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، جس دن انسان قبر میں جائے گا اس دن اسے سمجھ آئے گا کہ اصلی خوشی اللہ کی عبادت میں تھی، لیکن اس وقت پچھتاوا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آج اگر آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو شاید کل جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اس لیے اپنے دلوں کو بدلو، اللہ سے رشتہ مضبوط کرو، کیونکہ موت بہت قریب ہے۔ اور آخر میں بس یہی دعا ہے، یا اللہ ہم سب کو موت سے پہلے سچی توبہ نصیب فرما، آمین۔ قبر کے عذاب سے بچا، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرے۔